اس پہ روشنی ڈالیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہاں چلے جاتے ہیں؟ جلسے کی لیڈرشپ قیادت کرتے تو وہ ہیں، لیکن مین وقت پہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ڈرامائی انداز میں دوبارہ اپیئر ہو جاتے ہیں. یہ تو ٹروتھ یہ کیا ہے؟ جب ٹروتھ کمیشن بنا نا، کبھی اس دنیا پاکستان میں بنا، تو آپ کو بہت سے حقائق علم ہوگا. پاکستان میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں، جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. کل انہوں نے اسمبلی تقریر فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں ہی تھا اور آئی جی کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا تو میں یہاں کھڑا ہوں، اور جو بھی باتیں کی وہ خیر کچھ غیر پارلیمانی بھی ہیں. تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تھے کہیں جہاں بھی تھے. وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی تھا تو میرے اوپر نظر نہیں پڑی. نہیں تو پھر حکومت گرفتار کر لیتی ہے نا، پھر کہاں تھے؟ لیکن علی امین تو کہتے ہیں میں ادھر ہی تھا، لیکن پولیس 4 ریڈ کی اور میں انہیں نظر نہیں آیا. تو اس سے یہ تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہیں اور نہیں تھے. چلے ان کے پاس کوئی معجزاتی طاقت ہوگی نظر نہیں آئے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، ٹروتھ کمیشن کا انتظار کرے. تو یعنی آپ کے خیال سے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ تھے کسی اور جگہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں جب آپ ٹروتھ، میں تو سر، اپنے آپ اس تجربے کی وزیر بنیاد، اعظم رہے ہیں، آپ میں سے اسی لیے زیادہ کون اپنے جان تجربے کی سکتا ہے؟ بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. میری بات کو سمجھ لیں. ٹھیک، لیکن اور سر جو ہوتا ہے وہ نظر دیکھنے نہیں آتا. والے کیونکہ بہت کنفیوز ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بہت کنفیوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور تھے کہاں، یہ سوال ہے. اب ان کی سپیچ کا انتظار تھا کہ وہ بتائیں گے کہ ریڈ ہوا، مجھے لے کے گئے، مجھ پہ تشدد ہوا، دھمکی دی، یا وٹ ایور جو بھی ہوا. لیکن انہوں نے تو کہا کہ میں تو تھا ہی کے پی ہاؤس میں اور 4 ریڈ ہوئے اور مجھے انہیں نظر نہیں آیا. اور پھر انہوں نے تو تاکہ غار ہرا کا ایک ریفرنس بھی دے دیا. خیر اس طرف ہم نہیں جاتے. تو آپ کیونکہ بطور وزیر اعظم ان چیزوں کو آپ نے بڑا دیکھا ہوگا کہ ماتحت ادارے پولیس کیسے کارروائی کرتی ہے، تو کیا ایسی کوئی مثال پہلے بھی ہے کہ اس طرح ایک آدمی غائب ہو، بار بار غائب ہو، واپس آئے اور وہ کہے جی میں اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا تھا یا محفوظ مقام پہ تھا، یا اور اس کا پولیٹیکل کارکنوں پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ فار ایگزامپل کل آپ کال دیں، آپ ڈی چوک پہنچیں، اس کے بعد آپ 12-15 گھنٹے کسی کو بھی نہ ملیں، پھر واپس آ جائیں، تو آپ کے پارٹی کارکنان تو اس سے ڈس اپوائنٹ ہوں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ پارٹی کارکنان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا ان کے معجزاتی عمل کو قبول کرتے ہیں یا ان پہ شک شبے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت بڑی مختلف ہے. ٹھیک سر، آپ نے کیونکہ واضح تو آپ نہیں بتا رہے، لیکن اشاروں میں آپ جو کہنا چاہتے واضح ہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے نا، میں کیا سرائی کر سکتا ہوں. لیکن میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اور جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا، وہ حقیقت نہیں ہوتی. سر اس پہ 1-2 سوال آپ سے میں مزید اسی سبجیکٹ پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کوئی بیک ڈور پہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا حکومت کہہ لیں کچھ چل رہا ہے اندرون خانہ، جس کا علی امین گنڈاپور صاحب شاید ایک بیچ میں ایک برج ہیں جو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، گم ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، عدم اعتماد بھی نہیں آ رہی، حکومت بھی چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ بھی بدستور ہیں، بہت ساری چیزیں. تو یہ بیک اینڈ پہ کیا ہے؟ دیکھیں بیک اینڈ کا مجھے علم نہیں ہے بیک اینڈ کیا ہے، لیکن بیک اینڈ سے فائدہ نہیں ہوگا. جہاں پر آج آپ کھڑے ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، تو بیک اینڈ والی باتیں ہوتی ہیں مفاد کے لیے. ٹھیک، آج صرف ایک مفاد ملک میں ہونا چاہیے جس کی ضرورت ہے ملک کو. باقی ہر ایک کو کرسی بھی چاہیے ہوگی، کچھ معاملات سے ریلیف چاہیے ہوگی، یہ ان کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج آپ کو بات ملک کی کرنی پڑے گی. ملک کے جو معاملات ہیں وہ سامنے رکھ کر ہوتے ہیں، عوام کے سامنے رکھ کر ہوتے ہیں. اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج نہ حکومت کو سمجھ ہے نہ اپوزیشن کو سمجھ ہے، نہ میں ان کی اب نیت پہ بھی شبہ کرتا ہوں. حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نیت پہ، دونوں کی نیت اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ انتشار چاہتے ہیں؟ آج آپ کی ذمہ داریاں ہیں. الیکشن میں جو کچھ ہوا سارا پاکستان جانتا ہے، ایک طرف رکھ دیں. ٹھیک ہے. جو کرسی پر بیٹھتے ہیں کرسیاں ایک طرف رکھ دیں. ٹھیک ہے. آج ملک کی بات کریں. یہ 8واں مہینہ ہے، میں نے آج تک نہ اپوزیشن سے نہ حکومت سے پاکستان کے بارے میں کوئی بات سنی ہے. صحیح. آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت کی اقتدار لینے کے چکر میں اور حکومت جو ہے وہ اقتدار بچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے؟ یہ اقتدار کی جنگ ہے، کرسیوں کی جنگ ہے، اور کرسیوں نے کچھ دیا نہیں، اور یہ سب اقتدار میں رہ چکے ہیں. یہ نہ رہے ہوتے تو میں کہتا ہوں بڑے لائق لوگ ہیں، یہ بڑے ان کی سوچ بڑی اچھی ہے، یہ ملک چلا سکتے ہیں. وہ بھی سب نے کر کے دیکھ لیا. ایسے ہی ہے. سر اس سبجیکٹ پہ آخری سوال ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، گورنر راج کے پی میں ایک آپشن ہے یہ جو کچھ چل رہا ہے، یا کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کا جو کانفیڈنس ہے وہ دکھاتا ہے کہ انہیں کہیں سے آشیرواد بھی ہے، وہ کوئی زیادہ پریشانی میں نہیں ہے، ٹینشن نہیں لیتے.
وہ آتے ہیں حکومت کو کے اوپر چند جملوں کے حملے کرتے ہیں اور پھر وہ غائب ہوتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ماحول یہ بھی بن رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جی گورنر راج لگایا جائے، ڈسکشن میں آ رہا ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس، آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج اس کا حل ہے، یا یہ بس جسٹ ایک ان کو ایک طرح کی ایک تلوار ان کے سر پہ ہے اور انہیں تھوڑا سا باز رکھنے کے لیے؟ دیکھیں حکومت ہر صورت ہار جائے گی۔ حکومت کا آج مسئلہ یہ ہے، وہ گورنر راج لگائیں گے تو زیادہ ہار جائیں گے، ٹھیک ہے، حکومت رہے گی پھر بھی ہاریں گے۔ لیکن میرے خیال ہے کہ حکومتوں کو نہ چھیڑیں تو بہتر ہوگا، اس میں آپ کی سبکی کم ہے۔ اپنے معاملات کو درست کریں، ملک کو چلائیں، ملک کے معاملات حل کریں، ایسا راستہ بنائیں کہ آپ کو کنٹینر نہ لگانے پڑے۔ ٹھیک، اور چیزیں آگے مجھے کوئی دنیا کا ملک بتا دیں جہاں پر 2 منزلہ کنٹینر لگے ہو دارالحکومت کی سڑکوں پر، کس کو بچانے کے لیے؟ محسن میری نقوی بات صاحب سن کے لیں، خلاف بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ سن مینیج نہیں کر پائے، ہینڈل نہیں کر پائے۔ کس پہ؟ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کے، محسن نقوی صاحب کیا ہینڈل کریں گے؟ ان کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جی وہ اس طرح سے نہیں ہینڈل کر سکے۔ کیوں نہیں ہینڈل کیا؟ 2 منزلہ کنٹینر لگائے کہ اور نہیں پی ایم ایل لگائے؟ این والے ٹرینڈ بھی میں نے دیکھے کل کے، رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ٹویٹر پہ بڑا چل رہا ہے کہ وہ بڑا ویل مینیج کرتے تھے۔ آپ کے تو خیر کولیگ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اینڈ سے کوئی نااہلی تھی یا ویسے ہی ماحول ایسا ساری بن گیا؟ حکومت میں نااہلی ہے، آپ کو یہاں تک پہنچنے نہیں چاہیے تھا، جہاں تک پہنچنے چاہیے تھا۔ یہ پی ٹی آئی کی بڑی کامیابی ہے جب حکومت اتنی خائف ہو جائے کہ 2 منزلہ کنٹینر لگا کر اپنے آپ کو، وہ عوام کو نہیں بچا رہے تھے، اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ لیکن سر پارلیمان کا راستہ طرح بند سے ہے۔ نہیں تھی جو میری بات بھی کہہ رہے تھے نا، لوگ اتنے نہیں نکلے۔ میری بات سن لیں۔ ٹھیک، کنٹینر لگا کر کس کو بچا رہے تھے آپ؟ یہ آپ کے دفتر کے بعد سڑک کٹی ہوئی ہے کہ نہیں کٹی ہوئی؟ ہاں یہ آج کلیئر ہوئی آئی تھنک۔ نہیں، کٹی ہوئی ہے، جی 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 کٹی، اس کو بھرا گیا ہر ہے۔ جگہ ہی گڑھے بنائے گئے جی تھے۔ تو مجھے بتائیں، آپ اپنی سڑکیں کاٹ رہے ہیں، کس سے خائف ہیں؟ یہاں سے پشاور تک سڑکیں کٹی ہوئی ہیں، لاہور کا راستہ بند ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ یہ حکومت کس سے ڈرتی ہے؟ بھائی پولیس، آپ ہزاروں کی تعداد میں پولیس ہے، آپ کے پاس رینجر ہے، آرمی ہے، سب ڈپلائیڈ ہیں، اور آپ سڑکیں کاٹ رہے ہیں، آپ 2 منزلہ کنٹینر کھڑے کر رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کس بات سے ڈرے ہوئے ہیں؟ یعنی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے گین کیا اور گورنمنٹ نے لوز کیا ہے اس سینیریو کے اندر بھی؟ نہیں جی، نہ پی ٹی آئی نے بھی لوز کیا ہے، گورنمنٹ نے بھی لوز کیا ہے، اور پاکستان نے بھی لوز کیا ہے، اور عوام سب سے لوز اس ملک کے عوام نے کیا ہے۔ عوام کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ سر اب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، 26ویں پروپوزڈ ترمیم ہے، اور اس میں آئینی عدالتوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو پچھلے دنوں ملے ان کے گھر پہ، تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ لے آئے گی؟ اور اگر یہ لے آتی ہے تو اس کا جو آئینی عدالتوں کا بالخصوص ایک بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے برڈن کم ہو جائے گا، کیسز وہاں کچھ آرٹیکلز کے 184 کے اور چند دیگر کیسز جو ہیں وہ وہاں چلے جائیں گے آئینی عدالتوں میں، تو اس سے کیا آپ جوڈیشل ریفارمز دیکھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ حکومت بتائے نا کیا آئینی ترمیم لا رہی ہے، اس کے کیا فائدے ہوں گے، یہ لا کے عوام کو بتائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ترمیم نہیں ہے، ترمیم کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ مقاصد ہیں عدلیہ کو تابع لانا حکومت کے،